انتظار کا فلسفہ بھی واضح ہو جائے. اور یقیناً میں بیٹھ کر بھولنے والا بھی نہیں ہوں، اپنے وقت کے اوپر آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا. زحمت کا لفظ کوشش کرتا ہوں میں استعمال نہ کروں. یہ مجلس زحمت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. یہ تو کہہ دیا جائے کہ عبادت مکمل ہو جائے گی، عبادت بڑھ جائے گی، عبادت ایک منزل پر پہنچ جائے گی، مگر زحمت نہیں. عزیزان گرامی، فلسفہ انتظار کیا؟ فلسفہ انتظار اور خود انتظار کا فائدہ ہے. انتظار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انتظار کے فلسفے اور انتظار کی وجہ سے مقصد اور ہدف روشن اور واضح رہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ایئرپورٹ کے اوپر جہاز اترنے والا ہوتا ہے تو رات کی تاریکی میں ایک روشنی جلا دی جاتی ہے تاکہ یہ بہت دور سے اس روشنی کو دیکھ کر اتر آئے. یہ روشنی در حقیقت وہ انتظار ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہدف کو واضح کرنے کے لیے عزیزان گرامی ہمیں منتظر رکھا. اور پھر تاریخ میں یہ واقعات گزرے ہیں. علی ابن یقطین جو میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محب تھے اور حضرت کی اجازت سے وزارت انہوں نے قبول فرمائی. وہ واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. علی کے والد یقطین مخالف تھے. ہماری فنی زبان میں یعنی فقہی زبان میں اور حدیث کی زبان میں مخالف یعنی سنی. مخالف جب بھی اصطلاح ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سے مراد ہے اہل سنت غیر شیعہ. وہ مخالف تھے. بیٹا شیعہ کا محب تھا یعنی علی چاہنے والے تھے اور باپ یقین مخالف تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے تنقید کی اپنے بیٹے کے اوپر کہ تمہارے اماموں نے 2 وعدے کیے تھے، 2 پیشگوئیاں کی تھی، ایک پوری ہوئی اور ایک پوری نہیں ہوئی، لہذا ہم نہیں مانتے. اور جو پیش گوئی تمہارے اماموں نے پہلی کی اور جو پوری ہوئی وہ یہ کہ بنی عباس کی حکومت قائم ہوگی، تو یہ پیش گوئی ان کی پوری ہو گئی. لیکن ایک اور انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ حضرت قائم، حضرت مہدی اور آخری زمانہ آئے گا جس میں عدل و انصاف عام ہو جائے گا اور اس زمانے کا وارث حضرت مہدی ہوں گے. وہ وعدہ پورا نہیں ہوا لہذا ہم نہیں مانتے. تو علی نے اپنے باپ یقطین سے کہا کہ انہوں نے جو 2 پیش گوئیاں کی تھی وہ ایک ہی منبع اور ماخذ سے کی تھی. اگر ایک پوری ہو گئی ہے تو دوسرے کے بھی منتظر رہو. اچھا بتا کیوں نہیں دیتے؟ یقین کہتے ہیں بتا کیوں نہیں دیتے وہ کہ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کب سے وہ انتظار ہو رہا ہے اور ہر زمانے کے امام کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کیونکہ ہر امام نے پیش گوئی کی ہے، امام کے آنے کی خبر دی. یقین کہتے ہیں اپنے بیٹے سے وہ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ کون سا زمانہ ہوگا، کون سا سن ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سا دور ہوگا کہ جس میں وہ آئیں گے. تو حضرت علی ابن یقطین نے اپنے والد کو جواب دیا کہ اگر بتا دیا گیا ہوتا تو ایمان ختم ہو گئے. میں اپنے الفاظ میں اس ان کے جملے کو یوں نقل کروں کہ اگر کہہ دیا گیا ہوتا، توجہ چاہوں گا اپنے بزرگوں سے، اگر کہہ دیا گیا ہوتا کہ 2007 عیسوی میں حضرت کی ظہور ہوگا تو کم سے کم میرے پردادا تو انتظار کرتے ہی نہیں.
بچکانا ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا معاشرہ بچکانا انتظار کر رہا ہے یا عالمانہ انتظار کر رہا ہے۔ ایک بھرپور سلوات پڑھیں گے بابا یہ انتظار ہم حضرت کا کر رہے ہیں۔ حضرت کا انتظار کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر وجود شخص حضرت کا انتظار تو وہ تو ہے، اور اگر شخصیت حضرت کا انتظار ہو تو شخصیت کے ساتھ، شخص کے ساتھ جو چیز مل کر اس کی شخصیت بناتی ہے اسے تصور میں لانا پڑے گا، اور وہ چیز ہے عدل، انصاف، ظلم سے دوری۔ لہذا جب انتظار کر رہا ہے کوئی عدل کا تو خود کتنا بڑا عدل ہے۔ یہ گھبراہٹ کہیں پر نہ جائے کہ ہم تو الاجل گردنیں جھکا کر کہہ رہے ہیں، اور آنے والا جو چیز لے کر آئے گا کہیں وہ ہماری گردن کو نہ پڑ جائے۔ لہذا انتظار ہو عالمانہ انتظار، کہ کچھ کرنے کے رات کا انتظار۔ اور پھر ایک فریب نظر کا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریں تو حضرت آ کر کیا کریں گے؟ آنے والا کرے گا۔ اور انتظار کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کر کرے، وہ آ کر وہ کام پورا کرے۔ اور جب مثال دے دی جائے کہ ہم منتظر ہیں اور انتظار کرنے والا کچھ نہیں کرتا بلکہ جس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے وہ آ کر کرتا ہے، مثال کے طور پر جب تک خطیب نہیں آئے گا، یہ فریب نظر کی مثال ہے، جب تک خطیب نہیں آئے گا مجلس نہیں ہوگی، جب تک امام جماعت نہیں آئیں گے نماز جماعت شروع نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ فریب نظر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب تک امام جماعت نہیں آئے گا جماعت نہیں ہوگی، یہ سچ ہے کہ جب تک خطیب نہیں آئے گا اس وقت مجلس نہیں ہوگی، مگر یہ کب سچ ہے کہ ہم وضو کر کے مسجد میں بھی نہیں آئیں گے؟ یہ کب سچ ہے کہ ہم فرش ادا بھی چھائیں گے نہیں؟ ہم اپنا کام کریں، آنے والا اپنا کام کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بابا آنے والا سے باہر آ جائیں اگر ہم چاہیں۔ مولانا نقیبلہ نے ابتدائی کلمات کے اندر ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے۔ حقیقت بہت سخت ہے، اور پھر آنے والا کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ کبھی علی کی صورت میں آ گیا، کبھی حسن کی صورت میں رہا، کبھی امام حسین کی صورت میں آیا۔ ہم کیوں مجہول سی زندگی گزاریں کہ وہ کیا کرے گا آ کر؟ بس سیرتیں پڑھتے رہے، جو علی نے کیا اسے وسیع پیمانے پر آ کر آنے والے کرے، جو امام حسن نے کیا اسے وسیع پیمانے پر آنے والا کرے گا۔ لہذا اگر ہم عدل علی کے متحمل ہیں تو عدل مہدی کا بھی انتظار کریں، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا قتل علی لشدت عدالت، علی کو اس وجہ سے مارا گیا، قتل کیا گیا کہ ان کی عدالت میں شدت تھی۔ لفظ شدت کا استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، لہذا میں بھی پابند رہا۔ قتل علی لشدت عدالت، عدالت میں حضرت کسی سمجھوتے اور کسی مصلحت کے قائد نہیں تھے، کہ عدل عدل ہے، اسے علی کو پورا کرنا۔ اور فرما رہے ہیں کہ اگر مہروں کا حصہ ہو کر عورتوں کے پازیبیں بھی وہ مہر بن گئی ہوگی تو میں پیروں سے اتروا دوں گا۔ اگر کسی کے گلے میں لقمہ کسی اور کا چلا گیا ہوگا تو میں گلے سے نکال دوں گا۔ آنے والا وہی کرے گا جو علی نے 4 سال 4 مہینوں کے اندر حضرت نے کیا، اور مظاہر چند شہروں میں ہوا، لیکن آنے والا ان الارض کا وارث ہے، ہر اس جگہ کے اوپر۔ لہذا عزیزان گرامی، آنے والا جو کرے گا وہ بات ہے۔ تو اب ہمیں آمادگی کرنی ہے، اور اس آمادگی کے بعد اور پھر یہ غلط فہمی کہ گناہ بڑھے گا تو حضرت آئیں گے لہذا ہم بھی گناہ کریں گے، معذ اللہ گناہ بڑھے گا۔ ایک روایت یہ کہ
پہلے یہاں میں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور پر عرض کروں کہ بہت سارے علائم ظہور، یہ ایک شاید تھوڑی سی علمی سی بات ہے، بہت سارے علائم ظہور پر اعتبار مت کیجیے۔ علائم ظہور اگر ایک جگہ پر جمع کر کے ان کی سند کو منتقل کر دیا جائے تو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں بہت سے مرسل حدیثوں کا منتقل ہونے والے علائم ظہور ہیں، بہت سارے علائم ظہور مرسل حدیثوں کے، لہذا صرف علائم ظہور کو سننے کے بعد کوئی نظریہ بنا لیا جائے یہ شاید مکمل بات نہ ہو۔ دیکھا یہ جائے کہ یہ جو علائم ظہور فلاں علامت جو ذکر ہوئی ہے وہ کس حدیث میں ہے، اور وہ حدیث رجالی اعتبار سے، سندی اعتبار سے کس حد تک مستند ہے۔ 28 قسمیں ہیں حدیثوں کی، ان 28 قسموں میں صرف 4 ہیں جس سے نظریہ بنتا ہے، اور 24 ہیں جن سے نظریے کو سہارا ملتا ہے۔ لہذا سہارے والی حدیثوں سے نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مددگار حدیثیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمارے یہاں مستحبات کے اندر اور مکروہات کے اندر مدد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال علائم ظہور کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید قابل مناقشہ اور وہ مکمل نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بات کہ گناہ بڑھ جائے گا، فساد پھیل جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، یہ بہرحال بات نظر بھی آ رہی ہے اور بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منتظر، میں نے ایک جملہ کہا کہ منتظر ہیں 20%، 30% لوگ، تو کم سے کم امام جب آئیں گے، جو حکم آیا ہے اور جو روایت آئی ہے، امام جب آئیں گے تو پوری دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کے بلبوتے پر یا سہارے پر یا مدد پر نہیں آئیں گے، 313 کی مدد پر آئیں گے۔ لہذا کچھ تو لوگ آگے بڑھ کر ہمت کریں ہم اور آپ کہ حضرت کے آنے کے جو اسباب ہیں اور حضرت جو آ کر کریں گے اس سے متعلق نزدیک تر ہو جائے، اور پھر جو آنے والا جو منتظر ہوتا ہے وہ منتظر کی عادتوں، مزاجوں اور اعمال سے محبت کرتا ہے۔ لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعمال سے محبت کی جائے، اس کے پیش کیے جانے والے کردار سے محبت کی جائے، اور آنے والا آئے گا وہ کرے گا کہ جو گزشتہ اماموں نے، یعنی اپنے دور کے اعتبار سے گزشتہ اماموں نے کیا۔ مگر عزیزو، اس سلسلہ مجالس کا عنوان مجالس ہے۔ میں آپ کی عبادت کو یہ کہہ کر مکمل کروں کہ آنے والا خود بھی منتظر ہے تاکہ قاتلان حسین سے بدلہ لے۔ آنے والا ہر شب و روز گریہ کرتا ہے اور زیارت ناحیہ میں یہ سلام بھیجتا ہے، سلام ہو ان جنازوں پر جو بے گور و کفن 3 شب و روز تک ترک کرتے ہیں، سلام ہو ان بیویوں کے بے مقنا و چادر سروں پر جو کربلا سے کوفہ و شام لے جائے گا۔ اور ایک اور حضرت نے سلام کہا، اور وہ سلام یہ کہا کہ سلام ہو اس لاشے پر جسے پامال کر دیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی کا خیر کرے، رونے اور رونے والے عزادارو حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ گئے اور سلام کہا، السلام علیکم یا زینب، سلام ہو اے زینب کبریٰ، سلام ہو اے ام کلثوم، سلام ہو زینب سکینہ، اور سلام ہو اے اماں کی کنیز فضہ۔ اور جب حسین ابن علی نے سلام کہا تو یہ سلام بتا رہا تھا کہ اب یہ آخری سلام ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے مولا کے گرد حلقہ بنا دیا، ایک بیوی بڑھ کر اپنے دل کی بات میرے مولا سے کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار ابا کو کھینچتی ہے، اور وہ کہتی ہے بابا ارحم غربتنا، بابا ہماری غربت پر رحم کرو، اس لیے کہ یہ بیابان، یہ غیروں کا مجمع، یہ قاتلوں کے ہاتھوں میں اسلحے، اور یہ ہمارے جوانوں کا ہم سے چھن جانا، اور اب آپ ہی تو سہارا تھے، میرا بھیا سید سجاد بیمار،
हाँ ज़दारो मेरे मौला रुखसत आखिर लेकर रवाना हुआ। जनाब सकीना ने आखिरी लम्हात में जो मौला से ख्वाहिश की और वो आपने मसाइब में सुना और पढ़ा है। एक मर्तबा फरमाया बाबा मुझे अपने सीने पे कुछ देर के लिए सुना दो। आपने गिरिया कर लिया, मजलिस को मुकम्मल हो गई। मेरे मौला इमाम हुसैन अपने सीने पर अपनी बच्ची को लिटाया। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से सुना कि अभी जनाब सकीना ने आंखें बंद की थी सोने के लिए, एक मर्तबा चौक कर बेदार। इमाम ने सवाल किया बेटा क्यों इस तरह बेदार हुई? कहा बाबा मेरी आंखें बंद हुई थी, मैंने दादी ज़हरा को ख्वाब में देखा। उससे कहती है सकीना में मक्तल में हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। बाबा चाहिए आपकी मादर गिरामी आपके मुंतज़िर। मेरे मौला इमाम हुसैन मैदान करबला में रवाना और हजरत ने एक मर्तबा दिफा करते करते जब हमलात का दिफा किया और फौजें दौड़ती दिखाई दी तो आपने रकाबों पर जोर देकर कभी तराई का रुख करके कहा अब्बास अपने अकेले भाई की जंग देखो। कभी रकाबों पर जोर देकर गंजे शहीदा का रुख किया है मेरे शहसवारों उठो अपने अकेले मौला की जंग देखो। और अज़ादारों एक मरहला ये आया कि जब दुश्मन ने तीरों पर तीर मारना शुरू किया, किसी के हाथ में नेजा लगा तो वो नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार का वार किया। मेरे मौला के बदन पर 1995 जख्म जब आ गए और ज़ुलजना पर डगमगाने लगे तो यहाँ अयतुल्लाह मिश्किनी कहते हैं कि उन्होंने रिवायत देखी है कि जब हुसैन डगमगा रहे थे तो बार बार कभी दाएं गिर झुकते हुए एक जुमला जबान पर कहते थे ला वल्लाह और समझ जाते थे, फिर दाएं बाएं झुकते थे तो ये कहते हुए समझ जाते थे ला वल्लाह। आयतुल्लाह मिश्किनी कहते हैं अजब नहीं जो ये हुसैन इनकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं, ये जुमला इसलिए फरमा रहे हो जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे तो कभी रसूल बढ़कर गोद में लेना चाहते और मेरे मौला फरमाते हैं नाना मुझे खुद गिरने दीजिए, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। और कभी बतूल बढ़कर गोद फैलाती होंगी ए हुसैन मेरी आगोश में आ जा, मगर ला वल्लाह कहकर कहा ए मेरी माँ मुझे इम्तिहान देने दीजिए। अज़ादारों मेरे मौला ज़ीन से ज़मीन की तरफ आए। ये वही मरहला है कि जब इमाम सलाम करते हैं ए सलाम हो उस बदने नाज़नीन पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। अजर व कमल दो जुमले और आपकी इबादत मुकम्मल। सलाम हो उस बदने नाज़नीन पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। तीरों पर मुअल्लक़ मेरे मौला का बदन रहा। अब किस अज़ियतों और तकरीर के साथ मेरे मौला ज़मीन पर आए। अब अज़ादारों मरहला ये बढ़ा कि तल्ले ज़ैनबिया से बहन देख रही है और हुसैन पुश्ते फरज छोड़ चुके हैं। एक मर्तबा हुसैन ने हाथ से इशारा किया और बताया हुसैन जिंदा है, ज़ैनब तुम खैमे में चली जाओ। बहन ने भाई का हुक्म पाया, खैमे में कदम रखा, मगर अब ज़ैनब कुमरा अपने खैमे में नहीं गई है बल्कि इमाम सज्जाद के खैमे में गई और चूही खैमे में कदम रखा तो ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, सियाह आंधी चलने लगी, भतीजे का बाजू हिलाया। ऐ सैयद सज्जाद ये ज़लज़ला कैसा है, ये सियाह आंधी कैसी है? कब फूफी अम्मा जरा मुझे सहारा दीजिए। अब जो इमाम बुलंद हुए कब फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। पर्दे का हटना था कि एक मर्तबा इमाम ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अजरुकुम अल्लाह तआला। एक और जुमला और इबादत मुकम्मल। एक मर्तबा हज़रत फूफी अम्मा हुज्जते खुदा का सर कलम हो गया। फूफी अम्मा अल्लाह के नुमाइंदे के सर को कलम कर दिया गया। हाँ दादारों एक मर्तबा खैमे जल चुके और अब एक मरहला ये आया कि जनाब फिज़्ज़ा ने, बस आखिरी इबादत, जनाब फिज़्ज़ा ने आकर कहा जनाब ज़ैनब कुबरा से है आकाज़ादी बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है, आकाज़ादी बहुत बड़ी क़यामत आने वाली। जनाब ज़ैनब ने फरमाया है बीबी क्या अली अकबर की शहादत के बाद भी क़यामत है? कहा आकाज़ादी बहुत बड़ी क़यामत है। कहा है बीबी मेरे भाई की शहादत के बाद भी कोई क़यामत है? कहा बीबी बताओ वो क़यामत क्या है? कहा बीबी है आकाज़ादी घोड़ों की नाल बंदियां की जा रही है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने अजब नहीं पूछा ए बीबी फिर क्या होगा? कभी भी जनाजों पर घोड़े दौड़ाए जाएं। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जनाब फिज़्ज़ा के हमरा एक मकाम पर आके खड़ी हो गई। दोनों बीवियां देख रही हैं, घोड़े दौड़ना शुरू हुए। अभी वसते मैदान में पहुंचे थे कि एक मर्तबा रोक दिया गया और
اور جب جناب زینب نے پوچھا ان گھوڑوں کو کیوں روکا گیا، کہا ہور کے چاہنے والے آگے بڑھے ہیں، تو کہتے ہیں ہور کے لاشے پر گھوڑا نہیں دوڑے گا، لاشا اٹھانا چاہتے تھے، کچھ دیر کے بعد پھر دوڑائے گئے اور پھر روک دیے گئے۔ اب جب پوچھا کہا کہ زہر قین کے چاہنے والے آگے بڑھے ہیں، عزادارو حتیٰ جناب عباس کا لاشا اٹھا لیا، لیکن جب سارے لاشے اٹھ گئے ایک حسین زہرا کے بچے کا لاشا رہ گیا، گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ عجب نہیں زینب کا دل کہہ رہا ہو کوئی بڑھ کر کہے گا ہم نے رسول کے شانے پر دیکھا، ہم نے رسول کی پشت پر دیکھا، ہم نے زبان چساتے دیکھا، کوئی بڑھ کے لاشا اٹھائے گا، لیکن جب گھوڑا دوڑ گیا زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا تمہارے بچے کا کوئی مددگار ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ، اے اللہ ہمیں امام کی معرفت عطا فرما، حضرت کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار، سچے منتظروں میں شمار فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے عوام انصار میں شمار فرما۔ گزارش کروں گا اگرچہ میں اپنی جانب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اہتمام کرنے والے مومنین اور شریک ہونے والے مومنین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مومنین کل اس مسجد سے سوچخانی فرمائیں گے جناب مرتضیٰ قاسمی برادران، اور سلام برکات پیش فرمائیں گے السلام علیکم یا مقبولون بیعظت السلام علیکم یا مغیث شید القوال قیام القیضہ السلام علیکم یا